مدینہ والے کہلاتے تھے اور اب ہے کربلا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ آج طرح طرح کی چیزیں گوئیاں کی جا رہی ہیں اور اختیارات مصطفیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کو یہ اختیار ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا کرتے ہیں. نبی کو یہ اختیار ہے کہ آسمان پر چمکتا ہوا چاند کو اپنے اشارے سے ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو آپ کی بارگاہ ناز میں درخت آ کر کے سجدہ کر دیا کرتا ہے. آپ نبی کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے ہیں تو آپ پر پتھر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. آپ نبی کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کو پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت ایک پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیتے ہیں. 70 صحابہ پانی پی لیا کرتے ہیں. 1400 صحابہ سیراب ہو جایا کرتے ہیں. آپ نبی کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے ساری کائنات کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں. ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے. لیکن میں وہی مصطفیٰ کے نواسے وہی مصطفیٰ کے چہیتے جن کو نبی نے فرمایا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے, وہی حسین جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو حسین سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے. وہی حسین جس کو مصطفیٰ بچپن میں اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے, وہی حسین جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے, وہی حسین جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے, وہی امام حسین بغیر پانی کے بغیر کھانے کے امام حسین کے میدان کربلا امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے. امام حسین کو بغیر پانی کے میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے. اگر نبی کو اختیار ہے مصطفیٰ تو غیروں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے, مصطفیٰ تو بے سہاروں کی مدد کر رہے ہیں, مصطفیٰ تو یتیموں کی مدد کر رہے ہیں. کیا بات ہے حسین ابن علی کو میدان کربلا میں بغیر پانی کے شہید کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ وہاں مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو سنو بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان کو بچانے نہیں مصطفیٰ کے دین کو بچانے گئے تھے, مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے گئے تھے, نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے گئے تھے. امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے نبی کی شریعت کو بچا لیا. ورنہ حسین کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ حسین کربلا کی سرزمین پر اگر انگلی کو ڈالتے تھے میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے وہی سے میرے فرات جاری ہو جایا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, اختیارات شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حسین کو عظیم اختیارات اللہ نے عطا فرمائے, لیکن حسین اپنے اختیارات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جس مقصد کے لیے گئے تھے آپ نے وہ مقصد پورا کیا. مصطفیٰ کے دین کی, ہمارے نبی کے دین کی, دین اسلام کی حفاظت کر لی. شاعر کہتا ہے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی. وہ خود کے مشکل کشا اور ہے مشکل کشا والے, وہ خود کے مشکل کشا اور ہے مشکل کشا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حضرات محترم, ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ جل مجدہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے لوگوں تم لوگ مت کہو جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردہ مت کہو انہیں. اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور معلوم نہیں ہے, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. بے شک کمال کی بات ہے, دنیا میں عام انسان ہے, اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اسے مردہ ہی کہتے ہیں. بے شک دنیا میں عام انسان ہے, اگر وہ مر گیا تو لوگ اسے مردہ ہی کہتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ ہاتھ الگ ہے, پیر الگ ہے, جسم الگ ہے, سارے اعضاء الگ ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے سب کچھ الگ ہو لیکن مردہ نہ کہنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے. بے شک بے شک. میری بات سمجھ میں نہیں آتی میرے پروردگار عالم. ہاتھ الگ ہے,
جسم الگ ہے، سارے اعضاء الگ ہیں، روح الگ، جسم الگ، سارے اعضاء الگ، میرے پروردگار عالم پھر وہ زندہ کیسے ہیں؟ اور وہ لوگ جو نبی پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کیا، جو دین اسلام سے جو پھر گئے، قرآن فرما رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے ان کے آنکھ پر مہر ہے، ان کے دل پہ مہر ہے، ان کے کانوں پہ مہر ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دین اسلام کو مان لیے، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، جو اپنی جان کی قربانی خدا کی رضا میں پیش کر دیے وہ زندہ ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے ہاتھ بھی سلامت ہے، جن کا پیر بھی سلامت ہے، جن کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جو انسان دنیا میں چل پھر رہا ہے لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو دل میں بسایا نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ مردہ ہے۔ آپ ذرا قربان جائیں، اللہ اکبر۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں، پیر کاٹ لیے جاتے ہیں، آپ کے سارے اعضاء الگ کر دیے جاتے ہیں، آپ کے کلیجے کو الگ کر دیا جاتا ہے، جس میں مبارک سے کلیجے کو نکال کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، آپ کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں، اگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ الگ ہے، مردہ نہ کہنا، پیر الگ ہے، مردہ نہ کہنا، جسم الگ ہے، مردہ نہ کہنا، سارے اعضاء کٹ چکے ہیں لیکن مردہ نہ کہنا۔ لیکن دوسری طرف آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، یہ اٹھ رہے ہیں، یہ بیٹھ رہے ہیں، یہ بازاروں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، مردہ۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اے میرے پروردگار عالم، جو ہمارے نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے، جو ہمارے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، وہ مردہ کیسے ہے؟ اور جو اس دنیا سے چلا گیا وہ زندہ کیسے ہے؟ تم علماء کہتے ہیں سنو، زندگی اور موت کا معیار چلنا پھرنا نہیں ہے، زندگی اور موت کا معیار تو عشق مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ مر کے زندہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل نبی کی محبت سے خالی ہے وہ زندہ ہو کر کے بھی مر گیا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، اختیارات شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو انسان نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی پیش کر دیتا ہے تو یاد رکھیں اس کا مرتبہ بڑا عظیم اور بلند ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیکھوں، آپ دنیا میں انسان کو دیکھیں، انسان کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ انسان میں کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہوتا ہے، کوئی IAS ہے، کوئی IPS ہے، کوئی SP ہے، کوئی SSP ہے، سب کے الگ الگ مرتبے ہوتے ہیں۔ کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر جمہوریہ ہے۔ آپ مسلمانوں میں لے لو تو مسلمانوں میں بہت سارے طبقے ہیں، انسانوں میں بھی بہت سارے طبقے ہیں، کوئی مسلم ہے تو کوئی غیر مسلم ہے، مسلم ہے تو اس کے بھی بہت سارے طبقے ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے عظیم مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمارے نبی کے بعد پھر سب سے عظیم مرتبہ رسولان کرام کا ہے، تمام رسولوں کے بعد میں سب سے عظیم مرتبہ انبیاء کرام کا ہے، تمام انبیاء کے بعد سب سے عظیم مرتبہ صدیقین کا ہے، تمام صدیقین کے بعد سب سے عظیم مرتبہ شہداء کا ہے، تمام شہداء کے بعد سب سے عظیم مرتبہ صالحین کا ہے۔ صالحین کون ہیں؟ اولیاء ہیں۔ پھر اولیاء میں بھی جماعت پیدا ہو گئی، اولیاء کرام میں پھر اور جماعتیں پیدا ہوئی۔ اولیاء میں سب سے عظیم مرتبہ غوث کا ہے، پھر قطب کا ہے، پھر ابدال کا ہے، پھر قلندر کا ہے، پھر اوتاد کا ہے، پھر مومن صالح کا ہے، پھر متقی کا ہے، پھر پرہیزگار کا ہے، پھر فاصل کا ہے۔ سب سے کم درجے کا جو مسلمان ہوتا ہے وہ گمراہ اور بد مذہب ہوتا ہے، جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہوتی ہے، وہ گمراہ بد مذہب سب سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اے انسان سنو سنو، ہم گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں عظیم مرتبہ اگر کمانا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں عظیم مرتبہ مل جائے تو یاد رکھو ولی بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ عبادت و ریاضت کے بعد جس پر فضل فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ صدیق بننا بڑا مشکل کام ہے، نبی تو کوئی بن نہیں سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی
कोई नबी आने वाला नहीं है, नबी तो कोई बन नहीं सकता, सिद्दीक बनना आसान नहीं है, वली बनना आसान नहीं है, वली बनना आसान नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, एक मर्तबा ऐसा है जो बनना बड़ा आसान भी और बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो इसलिए है कि इंसान को अपनी जान बड़ी प्यारी होती है, इंसान को अपनी जान बड़ी अजीज होती है, इंसान अपनी जान जल्दी कुर्बान नहीं कर सकता है, लेकिन आसान इतनी है कि तलवार की एक बार उसके सर में पड़ जाती है और इंसान खुदा की बारगाह में नबियों के बाद सबसे अजीम मर्तबा पा जाया करता है, नबियों के बाद सबसे अजीम मर्तबा पाता है और वो शहीद कहलाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैदान महशर में जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तबाह जन्नत में चले जाएंगे, तो जो शहीद होंगे, शहीद का मर्तबा अंबिया से सिर्फ एक मर्तबे का फर्क होगा, वो मर्तबे नबूवत और उसके लवाज़िमात है। शोहदा का मर्तबा नबियों के बाद है, जहां नबियों की गिरोह जन्नत में ठहरेंगे, शोहदाए किराम उसी के बगल में होंगे। जो इंसान दुनिया में कोई अमल साबित न किया हो, दुनिया में कोई वाक़ियात न किया हो, दुनिया में कितना भी बड़ा गुनहगार हो, लेकिन अपने दिल में नबी की मोहब्बत को बसा करके दीन की हिफाजत के लिए बाहर निकल जाए, दीन की हिफाजत के लिए अपने तन मन सर को कुर्बान करके खुदा की बारगाह में सुरखुरी हासिल कर ले। नाकामयाब किराम अपने कदमों को मलते हैं, लेकिन उसको जो मर्तबा मिल जाएगा कोई वली उसके मर्तबे तक पहुंचेगा। कितने बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने शुदाए करबला, फैज़ाने शुदाए करबला, फैज़ाने शुदाए करबला, पैगामे शुदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे अंदर डर, खौफ, दहशत हमारे अंदर पैदा कर दी गई है। हम अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इस्लाम में जान कुर्बान करने की बारी आती है, जब इस्लाम की बारी आती है तो हम अपने उलमाए किराम को आगे कर देते हैं, उलमा को आगे कर दिए, मुफास को आगे कर दिए, मस्जिद के इमामों को आगे कर दिए। दीन बचाना वो तुम्हारा काम है, हम पीछे हट जाते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, शहादत किसी एक गिरोह का काम नहीं है, शहादत तो हर मर्द मोमिन का एक तमगा इम्तियाज है। शहादत हर मर्द मोमिन की एक तमन्ना होनी चाहिए। आप देख लो, तारीख उठा करके देख लो कि जो इंसान नबी की अज़मत पर, नबी की नामोज पर पहरा देता है, नबी की अज़मत की हिफाजत करता है, दुनिया उसे जितना भी चाहे उस वक्त करना चाहे, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है, अल्लाह उसे अज़मत अता फरमाता है। आपके सामने एक मिसाल अल्लामा सलमान अज़हरी का है। जब दुनिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की है, जब नजम ने नबी की शान में गुस्ताखियां की, बड़े बड़े अपनी खानकाहों में बैठे हैं, बड़े बड़े अपनी दरगाहों में बैठे हैं, बड़े बड़े लोग अपनी मस्जिद इमामत पर बैठे हैं, लेकिन एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और कहता है नबी की नामूस की बारी आ गई है, तो आप मैदान में आ जा, आग जला कर तू भी कूद जा, हम भी कूद जाते हैं। जिसको आग जला देगी वो झूठा है और जिसको आग बचा देगी वो सच्चा है। और एक गवाह है, बातिल कह गया और हक का मानने वाला इमाम हुसैन का शायर मैदान में आकर जवानों से कहता हुआ कहता है या रसूल अल्लाह, कहीं तेरे नाम पे जान जादू चला देता नहीं जी बना करूं क्या करो जहां में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामे शुदाए करबला, गुलामे शुदाए करबला, फिराए शुदाए करबला, फिराए शुदाए करबला, निदाए शुदाए करबला, निदाए शुदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, अगर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मर्तबा पाना है तो जाहिर सी बात है पहले अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में बेचना पड़ेगा। जब हम अपनी जात को, अपनी वजूद को खुदा की रजा के लिए बेच देंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें बेइंतहा मर्तबा अता फरमाएगा, जो इंसान की सोच से भी बाहर वो मर्तबा होगा। ऐ मेरे भाइयों, आप तारीख उठा करके देखें, तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। आप 1934 का वाकया है, 1934 का वाकया है। 1934 ईस्वी में पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम नहीं हुआ था, उस वक्त कराची के अंदर एक इंसान था, एक आदमी था जिसने अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की थी। जब नबी की शान में गुस्ताखी की तो उस वक्त एक मर्द मुजाहिद जो घोड़ा तागा चलाया करता था, जो घोड़ों की देखभाल किया करता था, जो विक्टोरिया चलाया करता था, अंग्रेजों को अपने घोड़े पर बिठाकर इधर उधर ले जाया करता था, जिसको दुनिया मर्द मुजाहिद अब्दुल कय्यूम के नाम से जानती है। वो अब्दुल कय्यूम जब सुना कि फला इंसान ने मेरे नबी की
شان میں گستاخی کی ہے، میرے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، احتجاج کیا گیا، احتجاج کرنے کے بعد میں پولیس اہلکاروں نے اس گستاخ رسول کو لے جا کر کے کچہری میں پیش کر دیا، جج کے سامنے فیصلے سنائے جاتے ہیں، جج اور قانون کے قانون دا اس قانون کے داؤ پیچ میں لگے ہوئے ہیں، عبد القیوم اپنے گھوڑے کو باہر کھڑا کرتا ہے، باہر کھڑا کرنے کے بعد اپنے آستین سے چاقو نکالتا ہے اور چاقو نکال کر کے بے خوف و مرد مجاہد کچہری کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور کچہری کے اندر داخل ہونے کے بعد میں ایک تلوار نکال کر اس گستاخ رسول کا کام تمام کر دیتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد عبد القیوم اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر کے کہتا ہے میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، قانون کے اخباروں کے حوالے کر رہا ہوں، قانون کے حوالے کر دیا، قانون کے حوالے کر دیا۔ وہ عبد القیوم جس کو دنیا جانتی نہیں تھی، جو ایک گھوڑا چلانے والا تھا، ایک داغا چلانے والا تھا، اب پورے ہندوستان کے اندر ان کے نام کے شہرے ہونے لگے۔ عبد القیوم نے گستاخ رسول کو مار ڈالا، عبد القیوم نے نبی کی عصمت و ناموس کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اب بڑے بڑے قانون داں، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، عبد القیوم سے کہتے ہیں عبد القیوم تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اپنی جان بچانا چاہتے ہو، عبد القیوم بس ایک کام کر دو، ہم بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، ہم نے بڑے بڑے وکیلوں کو بچا لیا ہے، بس تم اتنا کر دو، اپنے بیان کو بدل دو، اپنے بیان کو بدل دو، کہہ دو میں ہوش حواس میں نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے۔ عبد القیوم کہتا ہے سنو سنو، قسم خدا کی میں نے گستاخ رسول کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے، جان بوجھ کر کے مارا ہے، مجھے جان کی پرواہ کب ہے؟ یہ جان تو مصطفیٰ کی عصمت پر قربان ہے، ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ملتی چلی جائے، مصطفیٰ کی عصمت پر ساری جان قربان کرتا چلا جاؤ۔ پہلے کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ شافدہ، بس ایک جان تو جہاں سے نہ تو جہاں سے بھی نہیں جی پایا کرو کرو یا رسول اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان وہ عبد القیوم اللہ، جب اس نے اس گستاخ رسول کے سر کو قلم کر دیا، ماہر وکیلوں نے قانون دانوں نے کہا بیان بدل دو، بیان میں نہیں بدلا۔ آخرکار ججوں نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب اس کو پھانسی ہو گئی، پھانسی ہونے کے بعد جب اس کا جنازہ نکلا، تاریخ گواہ ہے، آج تک کراچی کی تاریخ میں اتنی بھیڑ 1934 کے اندر تقریباً 25 لاکھ لوگوں نے اس کے جنازہ میں شرکت کی ہے، 25 لاکھ لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ ہندوستان کے